خواتین و حضرات، آج کا پروگرام وسیم ہاشمی ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر کائروپریکٹر عامر شہزاد کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، کائروپریکٹر پاکستان میں ایک نئی چیز کے ساتھ دریافت کیا گیا علم ہے۔ کائروپریکٹر ہے کیا؟ اس کے بارے میں آج ہم تفصیلات معلوم کریں گے جناب عامر شہزاد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ عامر، جس طرح ابتدا میں نے یہ بولا کائروپریکٹر، یہ کائروپریکٹر کیا ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ کائروپریکٹر بیسیکلی ایک نیو ٹریٹمنٹ ہے اسپائن کا، جس کو کوئی موڑوں کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا درد ہے، شاٹی کا پین ہے، جوائنٹس کی پین ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، جیسے اکثر آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ کی نس جو ہے وہ پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے، گوشت کے نیچے، ہڈی کے نیچے، تو یہ اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے وداؤٹ میڈیسن، وداؤٹ سرجری۔ اس میں جسٹ اس کو صرف ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی میڈیسن، سرجری ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ کافی مشکل نام ہے کائروپریکٹر۔ کائروپریکٹر کو ہم آسان الفاظ میں، عام لغت میں بولنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ کائروپریکٹر کے جو مطلب لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ موڑوں کو سیٹ کرنے والا۔ جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اس سے پہلے اکثر کہا جاتا تھا جی جو پہلوان ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس کرتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی وہی چیز ہے، صرف یہ کہ تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو گیا ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو وہ نسل در نسل چلتا تھا اور پریکٹس ہوتی تھی، اس میں کوئی ایک آدھ ٹیکنیک ایسی ہوتی تھی جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا اور نقصان بھی ہوتا تھا۔ یعنی کہ ڈیورنگ ٹریٹمنٹ جو پہلوان تھے وہ تو زور آزمائی کرتے تھے، ہڈی جوڑ یا پٹھا چڑھ جانا، تو وہ اس کو یعنی کہ زور کے ساتھ اپنے علم کے مطابق ٹھیک کر دیتے تھے۔ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے چیک کرتے ہیں یا کہ نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے انسان کا، یعنی کہ اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایسے ہی ہے، اس میں بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب باہر کے کنٹریز میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک نرو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پوری اسپائن کو نیکڈ کر کے اس کے اوپر موو کیا جاتا ہے اور پھر آپ کی نیڈل ڈراپ ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی ایشو ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر فیمیلز کو ایشو ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ پھر اس میں آپ نے اوپر سے ہی ٹچ کر کے اور باڈی فریم چیک کر کے آپ نے اس سے گیس کرنا ہوتا ہے کہ واقعی کس جگہ پہ پرابلم آ رہی ہے۔ تو پھر ایگزیکٹ اس پوائنٹ تک آپ پہنچ کے تو وہ پھر شرٹ کے اوپر سے ہی آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کو ایک جھٹکے میں ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی اتنا مطلب ڈینجرس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف ڈینجرس اکثر لوگ گھبراتے ہیں جی کہ میں فلانے کے پاس گیا تھا، اس نے سیٹ کیا تو میرا اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ پوری ایک سٹڈی ہے، اس کو پورا ایک سمجھنا پڑتا ہے، پوری سٹڈی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ کو کم سے کم 4 سے 8 سال کی پریکٹس ہوتی ہے، اس میں پھر آپ کو ایگزیکٹ پوائنٹس کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ان پوائنٹس کو جسٹ آپ نے ہلکا سا جھٹکا دینا ہوتا ہے، لیکن اس میں پرفیکشن چاہیے۔ تو وہ جب آپ پرفیکٹ اینگل پہ اس کو جب آپ ایڈجسٹ کریں گے تو آن دا اسپاٹ وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ سے اسی ٹائم پوچھا جاتا ہے جی بتائیں اب کیسے ہیں آپ۔ اس مرض میں متاثرہ زیادہ تر خواتین ہیں، مرد ہیں، اور کس ایج کے زیادہ تر مریض آپ کے پاس آتے ہیں؟ اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، مطلب چھوٹے بچے سے لے کے بڑے مطلب ایجڈ لوگ بھی آتے ہیں، 80+ لوگ بھی آتے ہیں، تو ایج کی لمٹ اس میں نہیں ہے۔ موسٹلی کون سے پیشنٹ آتے ہیں؟ مطلب زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو رانگ باڈی پوسچر ہوتا ہے، جیسے آپ یہ لے لیں جن کا کمپیوٹر ورک ہے، ٹیبل ورک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر زیادہ ڈرائیو والا کام ہے۔ انسانی بونز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کسی اینگل میں بھی بیٹھتے ہیں تو 58 آورز کے بعد آپ کی بونز اس اینگل میں بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس کو کوئی شاٹی کا پین ہوتا ہے تو اس کو درد زیادہ ہوتا ہے تو وہ ذرا ٹیڑھا ہو کے بیٹھتا ہے۔ تو ٹیڑھا ہو کے بیٹھنے سے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اکثروں کو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اسکولیوسس ہو جاتا ہے۔ اسکولیوسس کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا پن۔ تو وہ جب ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو سیدھا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر پوسچر چینج کرنا پڑتا ہے، اس سے پہلے ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں تاکہ اس کو راستہ ملے اور وہ اپنی جگہ پہ ریسیٹ ہو۔ ایک پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے، اس کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہے، پہلے ہی ٹریٹمنٹ میں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں یا اس کے سیشن وغیرہ ہوتے ہیں؟ اس کا کائرو کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دوں، کیونکہ جو اکثر لوگوں کو یہاں پر پاکستان میں پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کے سامنے سینکڑوں کے حساب سے کائرو آ جائیں گے۔ تو کائرو کا جو بیسک جو چیز ہے، آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کائرو ٹریٹمنٹ کا مطلب ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے سیشن ہوتے ہیں اور ریزلٹس کیا ہوتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو کائرو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ نے جسٹ جو ایج اس کی سیشن کی لمٹ ہے وہ 6 ہے، 6 سے اوپر سیشن ہوتا ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے, اس 6 کے اندر اندر آپ کا پرابلم سالو ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی کرتے ہیں یا مشین کا بھی سہارا لیتے ہیں؟ نہیں, کائرو میں کوئی مشین نہیں استعمال ہوتی. اب میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے تھراپسٹ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ کائرو لگایا ہوا ہے, اور وہ 35 سیشن کرتے ہیں, 40 سیشن کرتے ہیں, اور چارج بھی بہت زیادہ. میں بات کر رہا ہوں آپ کی تھراپسٹ میں کائرو میں فرق کیا ہے, اور اس میں یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے, انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے اس میں. کوئی میڈیسن, سرجری, انجیکشن ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم باڈی پوسچر جیسے آپ کو بتاتے ہیں, آپ نے اس پوسچر پہ رہنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 6 تاکہ سیشن سے زیادہ آپ سیشن نہیں کرتے؟ نہیں, 6 سیشن سے زیادہ نہیں ہوتا, اور 6 سیشن پہ آلموسٹ 2 دن لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جیسے ہم نے ایک سیشن دیا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد دوسرا سیشن دے دیتے ہیں, پھر 4-5 گھنٹے کے گیپ کے بعد پھر نیکسٹ 2 سیشن دیتے ہیں, اور پھر اگلے دن صبح میں آپ کو 2 سیشن دیے یا شام میں دے کے آپ کو فری کر دیتے ہیں. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس میں صرف کیئر ہے, تھوڑی سی احتیاط آپ کو کرنی پڑتی ہے, لیٹنے اٹھنے کا طریقہ اور یہ سارا کچھ اس کی احتیاط کرنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ضروری ہے. ہمارا کام تو ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ تو آن دا اسپاٹ رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے, ہم سیٹ کرتے ہیں اور اسی ٹائم پوچھتے ہیں جی بتائیں اب کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. تو یہ کائرو ٹریٹمنٹ ہے. کائرو ٹریٹمنٹ میں اگر کوئی گیجٹس یوز کرتا ہے آپ کو, مطلب کسی قسم کی جیسے مساج مشین وغیرہ, ہاں جی, تو اگر وہ یوز کرتا ہے تو وہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ غلط ہے. اور کوئی آپ کو اگر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اس میں سیشن آپ کو 10 لینے پڑیں گے, 12 لینے پڑیں گے, تو وہ رانگ ہے. اس میں ہوتے ہی 6 سیشن ہیں. اس سے اوپر صرف اس صورت میں جائیں گے جب آپ کیئر نہیں کرتے, اس کو ڈسلوکیٹ کر دیتے ہیں, غلط طریقے سے لیٹتے اٹھتے ہیں یا کمر بینڈ کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے. ایک عام انسان کو کائروپریکٹر کتنے سال میں کتنی بار چیک کروانا چاہیے اپنے آپ کو؟ دیکھیں, جیسے آپ گاڑی بائک کی ٹیوننگ کراتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, ٹھیک ہے, آپ کو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ میں نے بائک لیا ہے تو میں نے اب اس کو 1 منتھ یا 2 منتھ کے بعد میں نے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے, یا گاڑی لی ہے تو اس کی ٹیوننگ کروانی ہے. تو یہ ایزی وے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان کی ٹیوننگ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہم گاڑی بائک کی تو کرا لیتے ہیں لیکن اپنی نہیں کراتے. اس میں کوئی لوگوں کا قصور نہیں ہے, صرف یہ کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے لوگوں کو. اور یہ آپ نے 3 منتھ سے 6 منتھ کے بیچ میں ایک دفعہ ایڈجسٹمنٹ, فل باڈی ایڈجسٹمنٹ کرانا سب کے لیے ضروری ہے. اس میں بچے ہوں, بڑے ہوں, میل ہے, فیمیل ہے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہر 6 منتھ بعد یہ ضروری ہے. اچھا عامر, ایک تو ہوگی اویئرنیس میرے چینل کے ذریعے آپ کر رہے ہیں, یہ صرف علم آپ اپنے تک محدود رکھ رہے ہیں کہ اپنے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل بھی آپ نے کوئی بنایا ہے جس سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ یار واقعی یہ ایک چیز ہے اور اس کو ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے؟ جی بالکل, ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے CPT پاکستان کے نام سے, فیس بک کا پیج ہے ہمارا CPT پاکستان کے نام سے. ناظرین, انہوں نے فیس بک پیج کا بھی بتایا ہے, یوٹیوب چینل کا بھی بتایا ہے, وہ میں اسکرین کے نیچے اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. آپ لاسٹ میں چیک کیجیے گا ڈسکرپشن میں, اور ان کا موبائل نمبر بھی میں دے دوں گا تاکہ جو ایک ابہام ہے وہ آپ سے دور ہو جائے. جی, تو جس یہ کہ کسی کو بھی موروں کا مسئلہ ہے, ڈسک کا مسئلہ ہے, گھٹنوں کا درد ہے, سب ویڈیوز آپ کے یوٹیوب چینل پہ جی وہ ساری ہماری موجود ہیں, پٹھوں کا کھچاؤ ہے, سارا کچھ. لیکن 1-2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے جس کو کوئی شاٹے کا پین ہے تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کی نس دب گئی ہے تو فوراً سے آپریشن کرائیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا. یہ جیسے آپ دیکھ لیں, یہ ہمارے ورٹیبراز ہیں, مینز مورے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارے مورے ہیں, اور یہ ڈسک ہے بیچ میں, یہ جو نرم سی جی یہ جو ریڈ سی ہے یہ ڈسک ہے, اور یہ نروس سسٹم ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب غلط اینگل پہ بیٹھتے ہیں, جسم کو کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے, جیسے کوئی بچہ گرنے لگا آپ ایک دم سے اس کو پکڑنے لگتے ہیں, یا گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جھٹکا لگ جاتا ہے, یا سیڑھیوں سے پاؤں سلپ ہو گیا, کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ کو ایک دم سے جھٹکا لگے, اس صورت میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ پریس ہو جاتی ہے. جیسے یہ پریس ہوگی تو ڈیفیوز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جب یہ ڈیفیوز ہوتی ہے, ڈیفیوز کہتے ہیں ڈسک کے پھٹ جانے کو, ٹھیک ہے. اکثر آپ کے جب آپ MRI کراتے ہیں نا تو اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا بلجنگ ڈسک, ٹھیک ہے, دوسرا آتا ہے ہرنیٹڈ ڈسک اور یا ڈیفیوز ڈسک, ٹھیک ہے. بلجنگ ڈسک بیسیکلی کہتے ہیں سلپ ڈسک کو, جو یہ اپنی جگہ سے سلپ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. اور سلپ ہونے کے بعد پھر یہ ڈیفیوز ہوتی ہے, وہ اس پہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ جو آپ میڈیسن لیتے ہیں یا انجیکشن لگاتے ہیں اس میں صرف پین آپ کا سائلنٹ ہو جاتا ہے, جو پرابلم ہے وہ تو نہیں سالو ہوتا نا. اب دیکھیں ایک چیز اگر ڈسلوکیٹ ہو گئی, اس کو ریسیٹ کریں گے تو اپنی جگہ پہ آئے گی, وہ دوائیوں سے تو اپنی جگہ پہ نہیں آئے گی, بالکل, ٹھیک ہے.
تو جب یہ ڈسک ڈیفیوز ہوتی ہے، آپ کو اکثر جب نس دبنے کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کہا جاتا ہے جی آپ کی جو نس ہے وہ گوشت کے نیچے آ گئی ہے، ہڈی کے نیچے آ گئی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جب ڈیفیوز ہوتی ہے تو اس میں لیکوڈ ہوتا ہے، پانی سے ہوتا ہے. جیسے یہ ڈیفیوز ہوگی تھننگ ڈسک میں کنورٹ ہوگی، مطلب بیٹھ جائے گی. جب یہ بیٹھے گی تو اس سے پانی نکل کے نا اس نس کو ٹچ کر دے گا، ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. وہ جیسے ہی اس کو ٹچ کرے گا تو آپ کو اگر نیچے کمر میں مسئلہ تھا تو ہپ کے سائڈ پہ درد آ جائے گا، جس کو ہم شاٹکا پین بھی کہتے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ پاؤں کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کسی ہڈی یا گوشت کے نیچے نہیں آتی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی ویڑا یا بکرا ذبح ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عید پہ، تو اس کی جو سپائن ہوتی ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک وائٹ سی جھلی سی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پیک ہوتی ہے، گوشت اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو چھری چلاتے ہیں تو اس پہ چھری بھی نہیں چلتی، وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں اس کے اب یہ ساری پیک ہے تو اس کے اندر گوشت کدھر سے آ گیا یا ہڈی کدھر سے آ یعنی گیا؟ کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جسم کا سب سے زیادہ جو دار و مدار ہے ان اشیاء پہ موجود ہے، ان ہڈیوں پہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی پہ. یہ آپ کا انجن ہے، یہ انجن ہے آپ کا. ٹھیک ہے، نروس سسٹم آپ کا انجن ہے. جب آپ خوراک کوئی بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اندر جا کے بلڈ بن جاتی ہے، بلڈ بن کے پھر وہ پورے جسم میں دوڑتی ہے نروس سسٹم کے تھرو. ٹھیک ہے، اور جہاں پر بھی کوئی بلاکیج آئے گی وہاں پر ظاہری بات ہے فوڈ پراپر نہیں پہنچے گا. تو جب پراپر نہیں پہنچے گا تو پھر اس قسم کے ایشوز ہوں گے، اس حصے میں پرابلم آئے گی. اچھا، پہلوان لوگ جو تھے وہ تو ایک نارمل سی فیس لیتے ہیں. میں تھوڑا سا اب آپ کو دوسری طرف لے کے جانے والا ہوں. آپ کی فیس کافی زیادہ ہوگی. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، دیکھیں اب اگر آپ ایک نارمل سرجری بھی کرواتے ہیں اسپائن کی تو لاکھوں روپے لگتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے، پلس آپ نے اس میں ٹیسٹ بہت سارے کرانے ہوتے ہیں، پلس آپ کی میڈیسنز اتنی ہوتی ہیں، اور پلس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کا مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس میں پیرالائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ فیس کی بات کریں، یہاں پر بہت سارے تھراپسٹ ہیں جو ایک سیشن کی 15,000 فی چارج کرتے ہیں. تو آپ کی اتنی نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا اتنا نہیں ہے. ہمارا جسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم 3,000 پر سیشن چارج کرتے ہیں اور ٹوٹل 6 سیشن. آپ کو میں یہی بات آپ کی رکوں گا. 3,000 روپیہ آپ ایک سیشن کا لیتے ہیں. پروگرام جو دیکھے گا ون پاکستان پر وہ آ کے بتائے گا جی ہم نے ون پاکستان پہ پروگرام دیکھا تھا. کنسیشن کریں، کتنے پرسنٹیج آپ اس پروگرام کی وساطت سے نئے پیشنٹس کو کریں گے جو ون پاکستان کا نام استعمال کرے گا؟ سر کنسیشن کیونکہ ایک ہاسپٹل کا ایک پروسیجر ہے، اس میں کنسیشن والا کنسیپٹ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ ہم مطلب ہمارے لیے سب ایکول ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ آپ کے چینل سے کوئی آیا تو کوئی ہمارے چینل سے آیا، کوئی جہاں سے بھی آیا. کرنا پڑے گا کیونکہ آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پروگرام کی وساطت سے کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے تھوڑی بہت تو آپ کو کنسیشن کرنی چاہیے. سر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے چینل سے کوئی آتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری کنسلٹنسی فی ہوتی ہے وہ ہم 50% آف کر دیں گے ان کو. یہ ہم آپ کو ہم فیور دے سکتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ہاتھ میں. باقی ایک ہاسپٹل کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. چلیں جی، جو ایک کنسلٹنسی فیس ہے ان کی وہ اس میں 50% ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ میں چیک بھی کروانا چاہتے ہیں تو لازمی عامر شہزاد صاحب سے رابطہ قائم کیجیے گا. ان کا ایڈریس میں اسکرین پہ بھی دے رہا ہوں، کانٹیکٹ نمبر بھی دے رہا ہوں. فیس بک پیج، یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے گا. مزید کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی، اکثر جن کو گھٹنوں کا پرابلم ہوتا ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں جی نی ریپلیسمنٹ کرا لیں. ٹھیک ہے، تو ایسا آپ کو نہیں کرانا چاہیے کیونکہ جس کو نیز کا پرابلم ہے اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسلوکیشن ہوتی ہے نی کی، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمر کی، کیونکہ مجھے تو پتا باقی کو شاید نہ پتا ہو دیکھنے والوں، نی گھٹنے کو کہتے ہیں. جی جو آپ کے گھٹنوں کی تکلیف ہے. ٹھیک ہے، تو جو کمر کا نچلا حصہ ہے اگر کسی کو اس میں درد آتا ہے اور پھر گھٹنوں کی تکلیف ہے تو اس کو بالکل نی ریپلیسمنٹ نہیں کرانی چاہیے، مطلب گھٹنے چینج نہیں کرانے چاہیے کیونکہ آپ کا مین مسئلہ کمر سے ہوتا ہے. جب کمر آپ کی وہاں سے نروس سسٹم اوپن ہوگا، بلڈ سرکولیشن چلے گی تو آٹومیٹیکلی اس میں لیکوڈ ڈیولپنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ جس کو بھی کمر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بیلٹ یوز کر لیتے ہیں، گردن کا مسئلہ ہے تو کالر یوز کر لیتے ہیں، تو یہ زہر ہے آپ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، مسل کو اسٹریچ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو جو مسل ہے وہ اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے، لیکن جو بیلٹ ہے وہ ایک آرٹیفیشل سپورٹ ہے. آپ کو جیسے ہی آپ کمر کے ساتھ بیلٹ باندھیں گے تو آپ کا مسل ریلیکس رہے گا، تو جب ریلیکس ہوگا تو ویک ہوگا. تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ پھر آپ کا وہ پین بڑھتا جاتا ہے اور پھر آپ خود کہتے ہیں میری سرجری کریں. بے شک اس میں چانسز 10% ہوں یا 12% ہوں، پھر بھی آپ کراتے ہیں تکلیف کی وجہ سے.
नाज़रीन अभी हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे आमिर शहजाद पेशेंट के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट ना हुआ तो आज के दिन मैं भी पेशेंट बन सकता हूँ। सही है जी? बिल्कुल हम आपको रीसेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम होता है वो सुबह 9:30 से 12 तक का होता है। तो हाँ जी, तो अभी पेशेंट जो थे वो अभी हमारे शाम को दोबारा आएंगे। तो आपको पता है जो बीच का हमने आपको टाइम दिया इसीलिए दिया है कि पेशेंट ना हो और आप रिलैक्स होकर बात कर सकें, वरना ज़रा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। नाज़रीन अब देखिएगा मुझे ये किस तरह एडजस्ट करते हैं। स्टे ट्यून, वन पाकिस्तान। अभी उल्टा लेटें, पेट के बाहर, लंबा सांस अंदर लें, मुंह खोलें और एकदम से बाहर निकालें। अगेन 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 अगेन। जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़, रिलैक्स, टाइट नहीं करना। दैट्स इट। पकड़ के रखें बाजू, इसको एल्बो को पकड़ के रखें, बस दैट्स। जी नाज़रीन अभी मेरा आपने अब चेक किया, बॉडी एडजस्टमेंट की है। अभी आमिर शहजाद कुछ बोलेंगे जी। जी वसीम साहब, अब आपको कैसा फील हो रहा है? ऊपर वाला हिस्सा कोई रिलैक्स हुआ? कमर कैसी फील हो रही है आपको? कैसा लग रहा है अब आपको? नाज़रीन यकीन कीजिएगा जब मैं आया था तो काफ़ी थकावट सी थी बॉडी में, और आप अभी क्रैक्स भी सुने होंगे। ये इसीलिए मैंने माइक का इस्तेमाल किया कि शायद आप ये समझें कि जी आपके जानने वाले हैं तो शायद क्रैक्स की बात। ये लगाने का मकसद यही था कि मेरी बॉडी में काफ़ी क्रैक्स थे और क्रैक्स का मतलब यही था कि ट्यूनिंग लाजमी थी। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? जी ज़रूर, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कोई स्पाइन का मसला है, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, तो इसके लिए कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, कोई सर्जरी ना करवाएं। बेहतर है कि आप पहले इसको आके चेक करवाएं। ये न्यू ट्रीटमेंट है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी। तो इसमें ये कि ऑन द स्पॉट जैसे ही आप सेशन लेते हैं तो मौके पे फ़र्क आपके सामने होता है। और किसी भी आप कायरो के पास जाएं तो ये ज़रूर चेक कर लें कि वो किसी किस्म की कोई गैजेट्स ना यूज़ करता हो, और जो सेशन लिमिट है वो 6 होनी चाहिए, और हर सेशन में आपको फ़र्क ऑन द स्पॉट सामने फ़ील होना चाहिए। चलें जी, आज इनका इंटरव्यू भी आप तक पहुंच गया। कायरोप्रैक्टर क्या था ये भी आपको इल्म हो गया, प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया। मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। वन पाकिस्तान किसी नए अछूते मौजू के साथ दोबारा। वसीम हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।